دن تھا 4 نومبر 1979 کا اور جگہ تھی ایران کے شہر تہران کے اندر موجود امریکن ایمبیسی۔ ایران دیش کے جہاں پر ابھی چند مہینے پہلے ہی تازہ انقلاب آیا تھا، وہاں کے نوجوانوں کی ایک بڑی بھیڑ کے جو جوش سے بھری ہوئی تھی وہ نعرے لگاتے ہوئے 4 نومبر کے دن امریکن ایمبیسی کے پاس پہنچی، اور وہاں پہنچ کر ان لوگوں نے پھر وہ کچھ کیا کہ جس نے پوری دنیا کو اور خاص طور سے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ تہران میں یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ تھا کہ جو دنیا نے شاید پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اور یہی وہ لمحہ بھی تھا کہ جہاں سے امریکہ اور ایران کی وہ خطرناک اور بڑی دشمنی شروع ہوئی کہ جس کی مثال آج کے دور میں تو فی الحال دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم اپنی اس کہانی کو ذرا تھوڑا پیچھے سے شروع کرتے ہیں۔ ساتھیوں، ایران کے اندر انقلاب تو 1979 کے شروعاتی مہینوں میں ہی آ گیا تھا، مگر کچھ مہینے گزر جانے کے باوجود بھی یہ جو روح اللہ خمینی تھے، ایران کے اوپر ان کی پکڑ ابھی بھی مضبوط نہیں ہو سکی تھی، بلکہ اب تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ایسے لوگوں کی بڑی بھیڑ کہ جو ابھی کچھ وقت پہلے تک ہی بالکل روح اللہ خمینی کے سپورٹرز کی طرح شاہ آف ایران کے خلاف سڑکوں پر نظر آتی تھی، اب انہی روح اللہ خمینی کے خلاف سڑکوں پر نکلی ہوئی تھی۔ اب روح اللہ خمینی کے خلاف یہ جتنے بھی لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے، ان میں سے یا تو زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جو کمیونسٹ وچاردھارا سے انسپائر تھے، مطلب ایران میں انقلاب آ جانے کے بعد ایران کو ایک کمیونسٹ دیش بنانا چاہتے تھے، یا پھر وہ لوگ تھے کہ جو اسلامک دیش کی بجائے سیکولر دیش بنانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ آیت اللہ طلقانی اور شریعت مداری جیسے بھی کچھ لوگ تھے کہ جو شہرت کے معاملے میں بالکل روح اللہ خمینی کی ہی طرح تھے، اور اب یہ لگاتار روح اللہ خمینی کے نظریات کے خلاف ایران کے اندر جلسے کر رہے تھے، مطلب روح اللہ خمینی کی کھلے طور پر مخالفت کر رہے تھے، اور یہ میسج دے رہے تھے کہ ایران کو اس طرح سے نہ بنایا جائے کہ جس طرح سے روح اللہ خمینی چاہتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے روح اللہ خمینی کے جو کچھ ساتھی تھے، جو سپورٹرز تھے، انہوں نے حزب اللہ نام کی ایک تنظیم بنائی، ایک عام گروپ، مطلب کہ ایک ایسا گروپ کہ جو ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اب یہ جو گروپ تھا یہ ٹولی کی ٹولی بنا کر ایران کی سڑکوں پر ادھر ادھر ٹہلا کرتا تھا، اور جہاں کہیں بھی ان کو روح اللہ خمینی کے نظریات کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہوئی نظر آتی تھی، یہ لوگ اس کو پوری طاقت کے ساتھ کچلا کرتے تھے۔ مطلب اس گروپ کا کام ہی یہی تھا کہ ایران کے اندر جو نیا انقلاب آیا تھا اس کو روح اللہ خمینی کے نظریات پر ہی ڈھالا جائے اور ادھر ادھر نہ جانے دیا جائے۔ مگر یہاں پر پرابلم کی بات یہ تھی کہ اب روح اللہ خمینی کے سپورٹرز کے دوارا بنائے گئے اس گروپ کے خلاف ایک اور گروپ تھا کہ جو ہتھیار لے کر کھڑا ہو چکا تھا۔ یہ دراصل ایران کے کمیونسٹ لوگوں کا گروپ تھا کہ جن کے لیے ان کی وچاردھارا ہی سب کچھ تھی، اور وہ ایران کو کمیونزم کی طرف لے جانے کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اور ہاں، یہاں پر ایک اور ورتھ نوٹسنگ بات یہ بھی ہے کہ یہی کمیونسٹ ہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایران کے اندر سب سے پہلے مرگ بر امریکہ یا مرگ بر اسرائیل کا نعرہ دیا تھا، مطلب وہی ڈیڈ ٹو امریکہ اور ڈیڈ ٹو اسرائیل کا نعرہ کہ جو آج کے دور تک ایران کے اندر الگ الگ علاقوں میں لگتا رہتا ہے۔ مگر ہاں، یہ بات بھی کلیئر ہے کہ ہتھیار اٹھانے والے یہ جو کمیونسٹ لوگ تھے، یہ دراصل روح اللہ خمینی کے جو سپورٹرز تھے ان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ جو روح اللہ خمینی کے سپورٹرز تھے وہ نہ صرف حد سے زیادہ طاقتور تھے، آرگنائز تھے، بلکہ جنون سے بھرے ہوئے تھے۔ صرف یہ کمیونسٹ ہی نہیں بلکہ جو باقی مذہبی لوگ بھی روح اللہ خمینی کے خلاف اس دور میں کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی کسی بھی طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ ایون آیت اللہ طلقانی کے جن کا ذکر ہم نے آپ سے پہلے کیا تھا، وہ تو کچھ ہفتوں کے بعد اپنے بستر پر ایک مسٹیریس وے میں مردہ پائے گئے تھے، جبکہ جو شریعت مداری تھے ان کو بھی روح اللہ خمینی کے جانثاروں کی طرف سے ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا اور گھر کے چاروں طرف پہرا بیٹھا دیا گیا تھا۔ مگر یہاں پر ایک اور عجیب و غریب چیز یہ ہو رہی تھی کہ روح اللہ خمینی کی جو مخالفت ابھی تک باہر سے ہو رہی تھی وہ تو دھیرے دھیرے ختم ہو چکی تھی، لیکن اب ان کی مخالفت اندر سے ہی، مطلب جو ان کے سپورٹرز تھے وہیں سے ہی ہونے لگی تھی، اور ان میں وہ لوگ سب سے آگے نظر آ رہے تھے کہ جو کسی دور میں روح اللہ خمینی کے ساتھ فرانس میں رہے تھے، اور پھر انقلاب کے کامیاب ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ ہی فرانس سے ایران میں واپس لوٹ کر آئے تھے۔ ان لوگوں کے مخالف ہو جانے کی وجہ یہ تھی کہ شاہ آف ایران کے خلاف ان تمام لوگوں نے انقلاب کے دور میں تو بھرپور حصہ لیا تھا، مگر ان کو اس بات کا کبھی بھی احساس نہیں تھا کہ دراصل روح اللہ خمینی اس طرح کے انقلاب کی بات کر رہے ہیں، مطلب انقلاب
انقلاب آ جانے کے بعد روح اللہ خمینی کا ارادہ اس طرح کا ایک نیا اسلامک ایران بنانے کا ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں میں سے یہ جو ایک نئی مخالفت کھڑی ہوئی تھی، ان میں سب سے آگے وہ مہدی بزرگان نظر آ رہے تھے کہ جن کو انقلاب کامیاب ہو جانے کے بعد خود روح اللہ خمینی نے ایران کا پرائم منسٹر بنایا تھا۔ یہ وہی مہدی بزرگان تھے کہ جنہوں نے بالکل شروعاتی دنوں میں ہی اس نئے ایران کا ایک کانسٹیٹیوشن مطلب کہ ایک سویدھان بھی تیار کیا تھا، جو سویدھان کافی حد تک ایرانین نیشنلزم پر بیس تھا۔ مگر جب اس کو روح اللہ خمینی کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس سے الٹ پھر انہوں نے اپنے قریبی ساتھی مطلب کہ آیت اللہ بہشتی کو سویدھان بنانے کو کہا، اور پھر ان کی طرف سے ایران کا جو کانسٹیٹیوشن تیار کیا گیا تھا وہ مہدی بزرگان سے بالکل اپوزٹ تھا۔ اس سویدھان کے اندر روح اللہ خمینی کے نظریات کو کلیئرلی دیکھا جا سکتا تھا، اور اسی سویدھان کے اندر ہی ایک خاص سپریم لیڈر کا عہدہ رکھا گیا تھا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ طاقت تھی، اور ظاہر ہے اس طرح کی کوئی بھی طاقتور پوزیشن مہدی بزرگان کے سویدھان میں نہیں موجود تھی۔ اور یہی وہ سویدھان تھا کہ جس کا اس دور میں حد سے زیادہ ایران کے اندر ورود ہوا تھا۔ کچھ ورود تو وقت کے ساتھ خود ہی ختم ہو گیا تھا، تو کچھ کو الگ الگ طریقوں سے ختم کر دیا گیا تھا۔ مگر ساتھیوں، ابھی تک تو ایران میں انقلاب آ جانے کے بعد یہ جتنی بھی اٹھک پٹک ہو رہی تھی یہ سب ایران کے اندر ہی چل رہی تھی۔ اب پہلی بار کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے ایران کے اس انقلاب کی آہٹ امریکہ اور سعودی عربیہ کو بھی محسوس ہونے جا رہی تھی۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ امریکہ کے راشٹرپتی جمی کارٹر نے شاہ آف ایران مطلب کہ جو محمد رضا پہلوی تھے کہ جن کے خلاف ہی ایران کے اندر یہ پورا انقلاب آیا تھا، ان کو امریکہ آنے کی دعوت دے دی۔ جیسے ہی ایران کے اندر یہ خبر پہنچی تو نوجوان انقلابی لوگ کہ جو غصے اور جنون سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے فوراً تہران کے اندر موجود جو امریکن ایمبیسی تھی اس کو گھیر لیا۔ اس کے اندر اس وقت لگ بھگ 66 کے قریب لوگ موجود تھے۔ یہ نوجوان انقلابی لوگ کہ جو امریکہ کے اس قدم سے ناراض تھے، اب ان کی بس ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ شاہ آف ایران مطلب کہ محمد رضا پہلوی کو ایران کے حوالے کیا جائے۔ یہ سارے نوجوان انقلابی لوگ وہی مرگ بر امریکہ مطلب کہ ڈیتھ ٹو امریکہ کا نعرہ لگا رہے تھے کہ جو کسی دور میں ایران کے کمیونسٹ لگایا کرتے تھے۔ یہ خبر جیسے ہی امریکہ پہنچی تو ہر طرف تہلکہ مچ گیا، کیونکہ اندر موجود جو 50 سے 60 لوگ تھے کہ جو اب ایک بڑی بھیڑ کے گھیرے میں آ چکے تھے، ان میں سے زیادہ تر تو ڈپلومیٹس ہی تھے، کچھ امریکہ کے عام ناگرک تھے، جبکہ ممکن ہے کہ کچھ CIA کے جاسوس وغیرہ بھی ہوں گے، کیونکہ عام طور پر ایسا دیکھا ہی جاتا ہے کہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں موجود ایمبیسیز کے اندر خفیہ ایجنسی کے لوگ پائے ہی جاتے ہیں۔ اب یہاں پر امریکہ کے لیے جو سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایران کے انقلاب کے جو لیڈر تھے مطلب کہ روح اللہ خمینی، انہوں نے نوجوان لوگوں کے اس قدم کی مخالفت کرنے کی بجائے ان تمام اسٹوڈنٹس کی یا لوگوں کی تعریف کی کہ جنہوں نے ایمبیسی کا گھیراؤ کیا تھا۔ امریکہ اب اس چیز کو دیکھ کر پوری طریقے سے اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے سٹیزنز کو جلد سے جلد چھڑانا تو چاہتا تھا، لیکن وہ اس معاملے میں چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ اور ساتھیوں، یہی وہ ایونٹ تھا، یہی وہ معاملہ تھا کہ جس کو اتہاس میں ایران ہاسٹیج کرائسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایران کے اندر یہ جو پورا ایمبیسی والا معاملہ ہوا تھا، اس کی وجہ سے خود ایرانین لیڈرشپ میں بھی پھوٹ دیکھنے کو ملنے لگی تھی، خاص طور سے ایسے لوگ کہ جو روح اللہ خمینی سے پہلے ہی کچھ بجے نظر آ رہے تھے اور الگ الگ معاملات پر ان کی مخالفت کر رہے تھے، جن میں سے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ایک بڑا نام ان مہدی بزرگان کا بھی تھا کہ جن کو پہلا پرائم منسٹر بنایا گیا تھا، تو ان مہدی بزرگان نے بھی اس پورے معاملے کی کھل کر مخالفت کی، بلکہ اب انہوں نے اور ان کی سپورٹ میں لیڈرشپ کے کچھ اور بھی خاص اور اہم لوگوں نے فائنل اسٹیپ اٹھاتے ہوئے اپنے پد سے استعفیٰ دے دیا۔ مگر ان تمام بڑے بڑے لیڈرز کے استعفیٰ دینے کے باوجود بھی روح اللہ خمینی نے اس معاملے میں خاموشی ہی اختیار کر کے رکھی، مطلب انہوں نے اپنی طرف سے یہ جو ایمبیسی کا پورا گھیراؤ چل رہا تھا اس کو کبھی بھی ختم کروانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہی وہ معاملہ تھا کہ جب امریکہ اور ایران کے جو ڈپلومیٹک ریلیشن تھے وہ پوری طریقے سے ختم ہو گئے، ایسے ختم ہوئے کہ آج تک ختم ہے، مطلب کبھی بھی ان دونوں کے رشتے دوبارہ قائم ہو ہی نہیں سکے۔ ایران کے اوپر سینکشنز بھی پہلی بار اسی موقع پر ہی لگائے گئے تھے، اور اس کے بعد ایران کے اوپر لگاتار پرتیبند لگانے کا یہ سلسلہ ایسا چلا کہ آج تک بھی جاری ہے۔ حالانکہ بعد میں الجیریا نے اس معاملے میں امریکہ اور ایران کے بیچ ایک بچولیا کا کردار ادا کیا تھا، اور لگ بھگ 444 دن کے بعد یہ جو بچے ہوئے 52 لوگ تھے یہ جیسے تیسے امریکہ لوٹ سکے تھے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر سعودی عربیہ کا کیا لینا دینا تھا، کیونکہ ہم نے تو آپ کے سامنے امریکہ کے ساتھ
साथ सऊदी अरबिया का भी नाम लिया था कि वहाँ पर भी ईरान के इनकलाब की आहट महसूस होने लगी थी। तो साथियों, बात यह है कि अब अगला नंबर सऊदी अरबिया का ही था, क्योंकि बिल्कुल इसी पीरियड में ही सऊदी अरबिया के अंदर भी जो मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस शहर है, मतलब कि मक्का, वहाँ पर जो सबसे मुक़द्दस जगह है यानी कि काबा, उसका भी मुहासरा हो गया था। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वाक़या सुना भी होगा कि जब कुछ हथियारबंद लोगों ने काबे का घेराव कर लिया था और वहाँ पर बाकायदा इमाम मेहदी के आने तक का ऐलान कर दिया था। ये काबे से जुड़ा हुआ वो खतरनाक और डरावना वाक़या है कि जिसने उस दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया को हिला कर रख दिया था। मगर सवाल ये है कि इससे ईरान का क्या लेना देना, और आखिर काबे के घेराव से जुड़े हुए इस पूरे वाक़ये में वो कौन सी चीज़ छिपी हुई है कि जिसकी वजह से ही फिर ये नया ईरान और सऊदी अरबिया के जो आले सऊद थे वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। तो इन सारे सवालों के जवाब भी जानेंगे मगर अगली वीडियो में। बाकी जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सेकंड चैनल कि जिस पर आजकल हम ईरान वॉर से रिलेटेड अपडेट दे रहे हैं उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पर RH नेटवर्क अनफिल्टर्ड लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और हाँ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।